بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور لینڈ کی تباہی، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ او کہیں وہ لوگ زندہ نہ ہو، ہنری نے انتہائی بے چینی سے کہا اور تیزی سے کیبن کے دروازے کی طرف مڑا۔ وہ خود جانا چاہتا تھا لیکن دوسرے لمحے وہ ایک اور خیال کے آنے سے ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے خود جانے کا فیصلہ بدل دیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر وہ زندہ ہوں تب بھی اس کا جانا غلط، اور اگر وہ زندہ نہ ہوں تب بھی۔ اس نے جلدی سے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس سر، آسٹن اٹینڈنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ ہنری بول رہا ہوں، ہنری نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، حکم سر۔ آسٹن کا لہجہ بے حد معتبانہ ہو گیا۔ آسٹن، 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر مین ونگ کے 0 روم سے سرنگ میں جاؤ۔ وہاں پاور لینڈ کے چند دشمنوں کو میں نے الیکٹرو فیس کمپیوٹر کی مدد سے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ ہیری ان کی راکھ لینے گیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا۔ تم فوراً وہاں جا کر صورتحال کو چیک کرو اور مجھے رپورٹ کرو، اور سنو، انتہائی احتیاط اور ہوشیاری سے جانا۔ ہو سکتا ہے وہاں اچانک کسی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ ہنری نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، آسٹن نے جواب دیا۔ فوراً مجھے رپورٹ کرو، ہنری نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتا اور کرسی پر بے چینی سے پہلو بدلتا۔ اب اس کی توجہ مین آپریشن روم کے پروجیکٹ کی طرف قطعاً نہ رہی تھی۔ وہ ہونٹ بھینچے مٹھیاں بند کرتا کھول دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اندازہ کر رہا تھا کہ اب آسٹن 0 روم میں پہنچ کر اب سرنگ میں داخل ہو چکا ہوگا، اور پھر کچھ دیر مزید انتظار کرنے کے بعد جب آسٹن کی طرف سے کوئی رپورٹ نہ ملی تو اس کی بے چینی عروج پر پہنچ گئی۔ ہنری بھی غائب تھا اور اب آسٹن کی طرف سے بھی کوئی رپورٹ نہیں آ رہی تھی، حالانکہ اس کے خیال کے مطابق اتنی دیر میں تو آسٹن کو وہاں سے 2 بار واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اور پھر ہیری کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ہنری آخر کار بیٹھ نہ سکا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے کیبن کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی فائل تھی۔ باس، یہ ری 6 میزائل کا ڈیزائن دیکھ لیں، یہ آپ کی ہدایات کے مطابق بنایا گیا ہے، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او اچھا، ہنری نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اس نوجوان سے فائل لے کر اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جاؤ وکی، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں، ہنری نے کہا اور دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وکی پاور لینڈ کا چیف ڈیزائنر تھا اور ہنری اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے پاور لینڈ کے رعب اور دبدبے میں کمی واقع ہو سکتی ہو۔ اس لیے مجبوراً اسے اپنی پریشانی دبا کر فائل دیکھنا پڑی، لیکن ذہن میں تو عمران اور اس کے ساتھی چھائے ہوئے تھے، اس لیے وہ ڈیزائن کو توجہ سے دیکھ ہی نہ پا رہا تھا۔ باس، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ کی پیشانی پر پسینہ ہے، وکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ذہنی طور پر الجھا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم فائل یہاں چھوڑ جاؤ، میں اسے اطمینان سے چیک کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میزائل پر پاور لینڈ کی طاقت کا کافی انحصار رہے گا۔ ہنری نے طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر کے کہا۔ او ٹھیک ہے باس، مجھے افسوس ہے میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، وکی نے فوراً ہی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور ہنری کے سر ہلانے پر وہ سلام کر کے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ہنری خاموش بیٹھا اسے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ مین آپریشن روم سے باہر نہ نکل گیا۔ اسی لمحے سامنے میز پر رکھی مشین سے ایک آواز ابھری۔ فرائڈ بول رہا ہوں باس، وکی نے بتایا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بولنے والے کا لہجہ خاصا مؤدبانہ تھا اور ہنری نے چونک کر دیکھا۔ شیشے کی دائیں دیوار کے ساتھ بڑی سی مشین کے آگے بیٹھا فرائڈ ہاتھ میں مائک پکڑے بول رہا تھا۔ یہ مین لیبارٹری کا انچارج تھا۔ او فرائڈ، میں کچھ ذہنی الجھن سی محسوس کر رہا ہوں، کچھ بے چینی۔ دراصل ہیری کو میں نے 0 سرنگ میں بھیجا تھا، وہاں میں نے الیکٹرو فیز کمپیوٹر کے ذریعے کچھ دشمنوں کا خاتمہ کیا تھا، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ہنری نے آخر کہہ ہی دیا۔ او سر، اس میں الجھن کی کیا بات ہے، میں الیکسی چیکنگ کر لیتا ہوں، آپ 35 پر خود دیکھ لیں، فرائڈ نے جواب دیا۔ او یس،
بس مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، الیکسی چیکنگ شروع کرو۔ زیرو روم سے شروع کرنا اور پھر اسے سرنگ میں لے جانا، ہنری نے چونکتے ہوئے کہا، اور فرائڈ یس سر کہہ کر واپس اپنی مشین کی طرف مڑ گیا۔ اب اس کی ہنری کی طرف پشت ہو گئی تھی۔ ہنری نے ہاتھ آگے بڑھا کر مشین پر لگے ہوئے مختلف بٹن پریس کیے تو سکرین کے ایک کونے پر چوکھٹا سا روشن ہو کر علیحدہ نظر آنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس چوکھٹے پر مختلف ہندسے تیزی سے ابھرنے اور مٹنے لگے۔ پھر جیسے ہی زیرو کا ہندسہ ابھر کر غائب ہوا، چوکھٹے میں یکلخت ایک کمرے کا منظر ابھر آیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی ہنری کی آنکھیں یکلخت پھیلتی چلی گئیں۔ اس نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھیں ملنی شروع کر دیں، جیسے اسے اس منظر پر یقین نہ آ رہا ہو۔ باس، یہ تو آسٹن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ہیں، زیرو لیبارٹری ونگ کے آسٹن کی۔ فرائڈ کی بوکھلائی ہوئی آواز مشین سے نکلی تو ہنری کو جیسے ہوش سا آ گیا۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، انہیں مشین گن کی گولیوں سے بھون ڈالا گیا ہے اور آسٹن کی پتلون اور قمیض بھی غائب ہے، جبکہ دوسروں کی صرف پتلونیں غائب ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ نہ صرف زندہ بچ گئے ہیں بلکہ وہ ٹھیک ٹھاک بھی ہیں۔ وہ یقیناً سرنگ میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ سرنگ کو چیک کرو، ہنری نے انتہائی تیز لہجے میں تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے اور جوش پر کنٹرول کیا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ منظر دیکھتے ہی وہ چیخنا اور رونا شروع کر دے، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ بہرحال پاور لینڈ کا چیئرمین ہے اور اسے اپنے آپ پر دوسروں کے سامنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے باس، فرائڈ کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد سکرین پر دوبارہ تیزی سے نمبر بدلنے لگے۔ چند لمحوں بعد پھر دھماکہ ہوا اور سرنگ کے پہلے حصے کا منظر نظر آیا۔ اس بار ہنری نے ایک طویل سانس لیا۔ سامنے ہی ہیری کی لاش پڑی صاف نظر آ رہی تھی، اس کی بھی پتلون غائب تھی۔ باس، فرائڈ کی انتہائی خوف زدہ سی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھ لیا ہے، یہ ہیری کی لاش ہے، ہنری نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ لیکن باس، یہ ان کی پتلونیں کیوں غائب ہیں اور کن لوگوں نے انہیں ہلاک کیا ہے؟ فرائڈ نے پوچھا۔ سنو فرائڈ، پاکیشیا سیکرٹ سروس کے 4 مرد اور 1 عورت پاور لینڈ کے بدترین دشمن ہیں۔ پیٹرک کو ہلاک کر کے اس کے میک اپ میں زیرو ونگ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے ان کے خاتمے کے لیے پورا زیرو ونگ تباہ کر دیا، لیکن وہ پھر بھی بچ نکلے اور سرنگ میں آ گئے۔ میں نے وہاں الیکٹروفیز کمپیوٹر کے ذریعے انہیں ایک جگہ بند کر کے ان کے جسموں میں آگ لگا دی، لیکن ہیری کی حماقت کی وجہ سے الیکٹروفیز اچانک بند ہو گیا اور وہ پوری طرح نہ جل سکے۔ اس کے بعد انہوں نے ہیری اور آسٹن وغیرہ کو قتل کر دیا۔ چونکہ ان کے لباس جل چکے ہوں گے، اس لیے انہوں نے ان کی پتلونیں اتار کر پہن لی ہیں اور اس عورت کو آسٹن کی پتلون اور قمیض پہنائی گئی ہوگی۔ اب ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے، لیکن ایک اب عجیب بات پر میں غور کر رہا ہوں کہ سرنگ اور زیرو روم میں واردات کرنے کے بعد وہ کہاں گئے ہیں۔ اگر وہ لفٹ کے ذریعے مین ونگ میں داخل ہوتے تو چیکنگ کمپیوٹر فوراً بتا دیتا، لیکن چیکنگ کمپیوٹر خاموش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مین ونگ میں ابھی تک داخل نہیں ہوئے۔ پھر وہ کہاں ہیں؟ ہنری نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ او یس باس، مجھے تو اس بات کا خیال نہیں آیا تھا، کہیں وہ لفٹ میں نہ چھپے ہوئے ہوں۔ فرائڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، پہلے لفٹ کو چیک کرو اور اس کے بعد اس کی ملحقہ راہداری کو، وہ یقیناً وہیں ہوں گے، ہنری نے کہا، اور فرائڈ نے اوکے کہہ دیا۔ سکرین سے ایک بار پھر نمبر بدلنے لگے اور پھر دھماکے سے لفٹ والے چھوٹے کمرے کا منظر ابھر آیا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ لفٹ تو خالی ہے باس، فرائڈ کی آواز سنائی دی۔ تو پھر راہداری کو چیک کرو، ہنری نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور سکرین پر ایک بار پھر نمبر بدلنے کے بعد راہداری کا منظر ابھر آیا، لیکن راہداری بھی خالی تھی۔ باس، یہ بھی خالی ہے، فرائڈ کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ یہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ ہنری نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر وہ یکلخت چونک پڑا، جیسے اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا ہو۔ فرائڈ، لفٹ کو دوبارہ چیک کرو، جلدی، ہنری نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، اور سکرین پر نمبر دوبارہ بدلنے لگے۔ چند لمحوں بعد سکرین پر دوبارہ لفٹ کا منظر ابھر آیا۔ او فرائڈ، تم نے کوئی خاص بات چیک کی ہے؟ ہنری نے کہا۔ نو سر، بس کمرہ خالی پڑا ہے، فرائڈ نے جواب دیا۔ تم نے چیک نہیں کیا کہ لفٹ کا دروازہ اندر سے بند ہے، لاک لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ لوگ لفٹ میں آئے اس کے بعد غائب ہو گئے، ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ او یس باس، اب میں نے چیک کیا ہے، آپ کی نظریں واقعی بے حد تیز ہیں، میرا تو اس طرف خیال ہی نہیں گیا، لیکن پھر وہ کہاں غائب ہو سکتے ہیں؟
فرائڈ نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، میں سمجھ گیا کہ وہ کہاں ہیں اور وہاں کیسے پہنچے ہوں گے۔ انہوں نے یقیناً سوئچ بورڈ پر ویئر روم والا بٹن دبا دیا ہوگا اور لفٹ کا فرش اچانک کھل گیا ہوگا، اس طرح وہ ویئر روم میں گرے ہوں گے۔ ویئر روم کو چیک کرو جلدی، ہنری نے چیختے ہوئے کہا۔ ویئر روم؟ لیکن باس، وہ الیکسی چیکنگ میں نہیں آ سکتا، آپ اسے 011 پر چیک کر سکتے ہیں، وہ شعبہ علیحدہ ہے، فرائڈ نے جواب دیا۔ او ٹھیک ہے، 011 آن کرو، جلدی کرو، ہنری نے تیز لہجے میں کہا، اور فرائڈ مشین کے سامنے سے اٹھ کر تقریباً دوڑتا ہوا بائیں کونے میں موجود ایک اور مشین کی طرف بڑھا۔ اس نے اس مشین کی سائڈ پر لگے ہوئے ایک لیور کو نیچے کھینچا تو مشین میں یک لخت زندگی کی لہر سی دوڑ گئی۔ فرائڈ مشین کو چلا کر واپس دوڑتا ہوا اپنی مشین کی طرف آیا اور اس کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ اس بار ہنری کے سامنے پڑی ہوئی مشین کی پوری اسکرین روشن ہو گئی اور پہلے تو اس پر جھماکے سے ہوتے رہے اور پھر یکلخت ایک بڑے ہال کمرے کا منظر ابھر آیا۔ یہ ویئر روم تھا جہاں مین لیبارٹری کے چارجنگ اٹامک بیٹریوں کے لیے خام مال کے طور پر کام آنے والے مخصوص دھات کے بڑے بڑے باکس کناروں کے ساتھ رکھے گئے تھے۔ ان باکسز میں ایسا جدید ترین ایندھن بند تھا جس کی مدد سے اٹامک بیٹریاں مسلسل چلائی جاتی تھیں، اور پاور لینڈ کی لیبارٹری انہی بیٹریوں کی وجہ سے کام کرتی تھی۔ ان باکسز کی تعداد 6 تھی اور وہ ایک کنارے پر اوپر سے نیچے دیوار کے ساتھ رکھے گئے تھے۔ ان کے اوپر سرخ رنگ کی مخصوص شعاعیں چھت سے مسلسل گر رہی تھیں، جنہوں نے انہیں پوری طرح ڈھانپا ہوا تھا تاکہ یہ ایٹمی ایندھن محفوظ رہے۔ ویئر ہاؤس کے عین درمیان میں عمران اور اس کے ساتھی ٹیڑے میڑے انداز میں پڑے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ سب کے سب ساکت پڑے ہوئے تھے۔ یس باس، یہ ویئر روم میں پڑے ہیں اور میرے خیال میں اوپر سے پختہ فرش پر گرنے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، فرائڈ کی پرجوش آواز سنائی دی۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، میرا اندازہ درست ثابت ہوا ہے اور بظاہر یہ مردہ نظر آ رہے ہیں، لیکن جس قسم کے یہ لوگ ہیں اب ان کی موت پر بھی مجھے یقین نہیں آ سکتا۔ میں ان کا بندوبست کرتا ہوں، ہنری نے کہا اور جلدی سے پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر برق رفتاری سے مختلف نمبر پریس کرنے لگا۔ کارٹن فرام اسپیشل ونگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ہنری اسپیکنگ۔ ہنری نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس۔ کارٹن کا لہجہ یکلخت مودبانہ ہو گیا۔ کارٹن، مین ونگ کے نیچے ویئر روم میں پاور لینڈ کے بدترین دشمن بے ہوش پڑے ہیں۔ میں نے انہیں لفٹ کے ذریعے نیچے پھینک دیا ہے۔ اب میں ان کا یقینی خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ 4 مسلح افراد لے کر اسپیشل وے کھول کر ویئر روم میں پہنچ جاؤ۔ میں یہاں سکرین پر انہیں چیک کر رہا ہوں، اور میرے سامنے ان بے ہوش افراد کو گولیوں سے بھون ڈالو۔ ایک ایک آدمی پر اتنے فائر کرو کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی سلامت نہ رہے۔ ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، میں ابھی پہنچ جاتا ہوں۔ ویسے باس، اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ کام مین ونگ کے لفٹ والے کمرے سے بھی ہو سکتا ہے، کارٹن نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اس میں رسک ہے کہ اگر کوئی گولی اچٹ کر اٹامک باکس میں سے کسی کو لگ گئی تو پھر خوفناک تباہی بھی ہو سکتی ہے، ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ او یس باس، مجھے اس کا خیال نہیں رہا۔ ٹھیک ہے باس، میں پہنچ رہا ہوں، کارٹن نے جواب دیا اور ہنری نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھیں جس پر عمران اور اس کے ساتھی بدستور بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ عمران کی آنکھیں کھلی تو ایک لمحے تک وہ لاشعوری کیفیت میں آنکھیں گھما کر دیکھتا رہا۔ اسے اپنے سر کی پشت میں درد کی شدید لہر سی دوڑتی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر اس کی نظریں سامنے والی دیوار کے اوپر چھت کے قریب ایک گول راڈ پر جم گئیں۔ اس راڈ سے انتہائی تیز روشنی نکل رہی تھی اور راڈ کے سائیڈوں سے تیز نیلے رنگ کے دھبے سے نمایاں تھے، اور انہی دھبوں کی وجہ سے عمران کی نظریں ان پر مرتکز ہوئی تھیں۔ یہ مخصوص دھبے بتا رہے تھے کہ مخصوص نیلی ریز جنہیں 011 کہا جاتا ہے، اس سے اس کمرے کو کسی سکرین پر چیک کیا جا رہا ہے۔ کمرے کی دوسری دیوار کے اندر سے بھی روشنی نکل رہی تھی، لیکن یہ روشنی عام نوعیت کی تھی۔ جیسے ہی عمران کو 011 چیکنگ کا احساس ہوا، اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہلایا۔ رفتار اتنی سست تھی کہ فوری طور پر ہاتھ کی حرکت چیک نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاتھ آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا اس کی پتلون کی پشت والی جیب تک پہنچ گیا۔ اس نے مشین پسٹل پتلون کی بیک جیب میں اڑسا ہوا تھا، کیونکہ سوائے پتلون کے اس کے جسم پر اور کوئی چیز نہ تھی۔
ابھی اس کا ہاتھ پسٹل کے دستے تک پہنچا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں بائیں طرف سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ چونکہ وہ فرش پر پڑا ہوا تھا اس لیے قدموں کی دھمک اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز ادھر آتی سنائی دے رہی تھی اور آنے والوں کی تعداد 4-5 کے قریب تھی۔ عمران نے یہ آواز سنتے ہی بجلی کی سی تیزی سے پسٹل کھینچا اور دوسرے لمحے ایک دھماکے کے ساتھ ہی 011 لاکٹ بجھ گئی اور اس کے ساتھ ہی عمران یک لخت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جس کمرے میں وہ موجود تھا اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز جس طرف سے سنائی دے رہی تھی ادھر ایک دروازہ سا تھا۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا اس دروازے کے قریب پہنچا اور دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دوسرے لمحے 5 افراد ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ عمران دیوار سے پشت لگائے چمٹا ہوا کھڑا تھا۔ آنے والوں نے ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں۔ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے عمران کے ساتھیوں کے سروں پر پہنچ گئے اور پھر اس سے پہلے کہ وہ رکتے عمران نے ٹریگر دبا دیا۔ مشین پسٹل سے گولیوں کی بوچھاڑ سی نکلی اور دوسرے لمحے کمرہ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ پانچوں اچھل کر پشت اور پہلو کے بل فرش پر گرے۔ عمران نے پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں ان پانچوں کا ہی خاتمہ کر دیا۔ اسے آسانی اس لیے بھی ہوئی تھی کہ وہ پانچوں اکٹھے ہی ایک جگہ رکے تھے۔ اگر وہ پھیل جاتے تو پھر شاید اتنی آسانی سے ان کا خاتمہ نہ کر سکتا۔ اس نے پسٹل کا ٹریگر اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اسے یقین نہ ہو گیا کہ وہ پانچوں ختم ہو گئے ہیں۔ اسی لمحے صفدر کی آنکھیں اسے کھلتی دکھائی دیں۔ وہ شاید دھماکوں کی وجہ سے ہوش میں آ گیا تھا۔ صفدر، جلدی ہوش میں آؤ، ہم شدید خطرے میں ہیں، عمران نے چیخ کر کہا اور خود تیزی سے وہ جولیا کی طرف دوڑ پڑا۔ صفدر اس کی آواز سن کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ جلدی کرو، باقی ساتھیوں کو ہوش میں لاؤ، جلدی کرو، عمران نے جولیا کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور صفدر تیزی سے اٹھ کر پاس پڑے ہوئے کیپٹن شکیل کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا نے جب کرا کر آنکھیں کھولی تو عمران تنویر پر جھک گیا اور پھر زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ کے اندر وہ سب ہوش میں آ چکے تھے۔ جلدی اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، مشین گنیں اٹھا لو، ہم پر کسی بھی وقت کوئی خوفناک حملہ ہو سکتا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور مشین گن اٹھا کر اس دروازے کی طرف بڑھا جدھر سے مسلح اشخاص آئے تھے۔ دروازے کی دوسری طرف ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا۔ عمران راہداری میں دوڑتا ہوا اس دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ یک لخت سرر کی تیز آواز کے ساتھ دروازے کے سامنے ٹھوس فولاد کی چادر سی آ گئی۔ عمران تیزی سے مڑا اور اسی لمحے اس کے عقب میں بھی ٹھوس فولادی چادر نے راہداری کو بند کر دیا، جبکہ اس کے ساتھی جو اب دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے اس ٹھوس فولادی چادر کے پیچھے رہ گئے۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے مشین گن سیدھی کی تاکہ فولادی دروازے پر فائر کھول کے اس کے سسٹم کو ناکارہ کر سکے کہ اچانک ایک زوردار جھٹکے سے مشین گن اس کے ہاتھوں سے نکل کر راہداری کی اونچی چھت سے جا ٹکرائی اور عمران حیرت سے دیکھتا رہ گیا کہ مشین گن چھت سے ٹکرا کر اس کے اندر یوں غائب ہو گئی جیسے چھت نرم ربڑ کی بنی ہوئی ہو۔ حالانکہ مشین گن کی چھت سے ٹکرانے کی آواز ایسے آئی تھی جیسے وہ ٹھوس چیز سے ٹکرائی ہو۔ عمران نے مشین گن کو اندر غائب ہوتے دیکھ کر یک لخت اپنی جگہ سے ہائی جمپ کے انداز میں چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے اس کے فضا میں اٹھے ہوئے دونوں ہاتھ پوری قوت سے چھت سے جا ٹکرائے، لیکن دوسرے لمحے وہ واپس اپنے پیروں پر آ کھڑا ہوا کیونکہ چھت ٹھوس تھی اور اس کے ہاتھوں کو اچھی خاصی چوٹ آئی تھی۔ عمران نے ہونٹ بھینچے اور دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا۔ اس نے انتہائی پھرتی سے اپنی پتلون کی بیک پاکٹ میں اڑسے ہوئے پسٹل کے دستے پر ہاتھ رکھ کر اسے کھینچا اور اس کی توقع کے عین مطابق جیسے ہی پسٹل اس کی جیب سے باہر آیا اس کے ہاتھ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور پسٹل بجلی کی سی تیزی سے چھت کی طرف اٹھا، لیکن اس بار عمران سنبھلا ہوا تھا، اس لیے زوردار جھٹکا لگنے کے باوجود اس نے دستے پر سے ہاتھ کی گرفت نہ چھوڑی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عمران کا جسم پسٹل سمیت چھت کی طرف اٹھتا گیا۔ جیسے ہی پسٹل کی نال چھت سے ٹکرائی ایک لمحے کے لیے ایسی آواز آئی جیسے لوہا سخت چیز سے ٹکراتا ہے، مگر دوسرے لمحے پسٹل کی نال دیوار میں گھستی گئی اور اسی لمحے عمران نے اپنا دوسرا اٹھا ہوا ہاتھ بھی پسٹل کے ساتھ والی جگہ پر مارا تو اس کا ہاتھ بھی اندر چلا گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے چھت کسی ٹھوس چیز کے بجائے دھوئیں کی بنی ہوئی ہو
اس کا پسٹل والا ہاتھ اوپر کی طرف مسلسل اور تیزی سے کھینچا چلا جا رہا تھا، اور چند ہی لمحوں میں اس کا جسم بھی اس دھوئیں سے نکل کر پسٹل کے ساتھ ہی اوپر چلا گیا۔ اوپر ایک اور کمرہ تھا، اس کا جسم پسٹل کے ساتھ ہی اس اوپر والے کمرے کی چھت تک پہنچ گیا۔ اس کی مشین گن کے علاوہ 3 اور مشین گنیں بھی ذرا فاصلے پر چھت سے چمٹی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی پسٹل اس چھت سے ٹکرایا، عمران نے ہاتھ چھوڑا اور جسم کو زور سے جھکولا دے کر وہ واپس عین اسی جگہ جہاں سے وہ برآمد ہوا تھا گرنے کے بجائے ذرا ہٹ کر جا کھڑا ہوا۔ یہاں جگہ تھوڑی تھی۔ عمران قدموں پر کھڑا ہی ہوا تھا کہ اسے اس کمرے کے بائیں طرف دیوار میں موجود دروازہ نظر آ گیا۔ عمران تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھا، لیکن یہ دروازہ کسی مخصوص دھات کا بنا ہوا تھا۔ اس میں کوئی سوراخ حتیٰ کہ لاک تک نہ تھا۔ ایک سفید رنگ کی چادر سی تھی۔ عمران نے ادھر ادھر مڑ کر دیکھا، لیکن اس بند دروازے کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی راستہ حتیٰ کہ روشن دان تک نہ تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ وہ اب فوری طور پر اس کمرے سے باہر جانا چاہتا تھا، لیکن اسی لمحے کمرے کا فرش تیزی سے اوپر کی طرف اٹھنے لگا، اور عمران سمجھ گیا کہ ہنری اسے کس طرح مارنا چاہتا ہے۔ اس نے یکلخت چھلانگ لگائی اور اس کا جسم دروازے کی مخصوص ساخت کی چادر سے جا ٹکرایا۔ عمران اس چادر سے اس طرح چمٹ گیا جیسے چھپکلی دیوار سے ٹکراتی ہے، کیونکہ عمران نے ایک لمحے میں بھانپ لیا تھا کہ دروازے والی جگہ سے فرش اوپر جا رہا ہے، اور دروازے اوپر اٹھتے ہوئے فرش کے درمیان کی گنجائش بہرحال تھی کہ عمران کے جسم کو بس خراشیں ہی آئیں، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ عمران کے دروازے سے چمٹتے ہی اس کا وہ حصہ کسی اٹھتی ہوئی دیوار کی طرح عمران کے جسم کو رگڑتا ہوا اوپر چھت سے جا ملا۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پشت پر کسی نے زخم لگا کر اس میں سرخ مرچیں بھر دی ہوں، لیکن بہرحال وہ فرش اور چھت کے درمیان پس جانے سے بچ گیا تھا۔ فرش ایک لمحے کے لیے چھت سے ملا رہا، پھر اسی تیز رفتاری سے جس سے وہ اوپر کو اٹھا تھا فوراً واپس نیچے ہوا، اور اس بار بھی عمران کی پشت پر رگڑیں پڑیں، اور عمران نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ فرش کے ساکت ہوتے ہی عمران اچھل کر فرش پر کھڑا ہو گیا۔ پسٹل اور مشین گنیں اسی طرح چھت سے چمٹی ہوئی تھیں۔ فرش کے چھت سے ملنے کے باوجود شاید چھت کا مقناطیسی سسٹم ختم نہیں ہوا تھا۔ عمران بجلی کسی تیزی سے جھپٹ کر اسی دروازے کی سائڈ کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی پچکی ہوئی لاش اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور اندر آئے گا، اور اس کا خیال درست ثابت ہوا۔ چند لمحوں بعد دروازے کی دوسری طرف سے انسانی قدموں کی آواز ابھری، اور پھر سرر کی آواز کے ساتھ ہی دروازے کی چادر اوپر کی طرف اٹھتی ہوئی دیوار میں غائب ہو گئی، اور ایک شخص تیزی سے اندر آیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، عمران یکلخت اس پر جھپٹا، لیکن وہ شخص عمران کی توقع سے زیادہ ہوشیار نکلا۔ جیسے ہی عمران اس پر جھپٹا، وہ بجلی کسی تیزی سے نہ صرف مڑ گیا بلکہ اس نے انتہائی پھرتی سے اپنا گھٹنا اٹھا کر اپنے پر جھکتے ہوئے عمران کی ناف پر مارا۔ یہ ضرب اتنی زوردار تھی کہ عمران بے اختیار 3-4 قدم پیچھے لڑکھڑاتا گیا۔ اس بار عمران نے واقعی بڑی مشکل سے اپنی چیخ پر کنٹرول کیا تھا، ورنہ خوفناک اور اچانک چوٹ نے واقعی اسے چیخنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹتے ہی آنے والے نے اچھل کر اسے دوبارہ ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن عمران اب پوری طرح سنبھلا ہوا تھا، اس لیے جیسے ہی اس شخص نے اچھل کر عمران کو فلائنگ کک مارنے کی کوشش کی، عمران تیزی سے اپنی جگہ سے نہ صرف ہٹ گیا بلکہ اس کا ہاتھ تیزی سے اوپر کو اٹھا، اور آنے والے کی ٹانگوں کے نیچے اس نے مخصوص انداز میں تھپکی دی تو آنے والے کا جسم گھومتا ہوا کمرے کی پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس نے نیچے گر کر اچھل کر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اس دوران عمران دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ چکا تھا، اور آنے والا ابھی پوری طرح اٹھا نہیں تھا کہ عمران کی لات گھومی اور وہ بری طرح چیختا ہوا سائیڈ کی دیوار سے کسی گیند کی طرح جا ٹکرایا۔ عمران ایک بار پھر دوڑ کر اس طرف گیا، اور اس بار عمران نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے اس کا جسم پکڑا اور اپنے سر سے اونچا اٹھا کر اس نے اسے پوری قوت سے گھما کر نیچے فرش پر دے مارا۔ یہ چوٹ اس قدر زوردار تھی کہ آنے والے کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس کا پورا جسم یوں پھڑکنے لگا جیسے مچھلی پانی سے باہر نکل کر پھڑکتی ہے۔ عمران نے اس کی گردن پر پیر رکھا اور ذرا سا جسم کو گھمایا تو آنے والے کا چہرہ مسخ ہوتا گیا اور اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی کراہ نما چیخیں نکلنے لگیں۔ نام بتاؤ۔
عمران نے پیر کو ذرا سا موڑتے ہوئے کہا۔ لہجے میں بے پناہ غراہٹ تھی۔ ماؤس آنے والے نے بھنچے بھنچے لہجے میں کہا، ہنری کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ۔ عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا، باس تیزاب کے تالاب پر گیا ہے تاکہ تمہارے ساتھیوں کو اس میں ڈالا جا سکے۔ ماؤس نے رک رک کر جواب دیا اور عمران اچھل کر ایک طرف ہٹا اور دوسرے لمحے اس نے جھک کر بجلی کی سی تیزی سے ایک ہاتھ سے ماؤس کی گردن پکڑ کر اسے فضا میں اٹھایا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ پوری قوت سے ماؤس کے چہرے پر پڑا۔ ماؤس کے منہ سے دانت پھول جھڑیوں کی طرح نکل کر باہر گرے اور اس کا فضا میں پھڑکتا ہوا جسم اور زیادہ پھڑکنے لگا۔ عمران نے پوری قوت سے دوسرا تھپڑ مارا اور ماؤس کا گال پھٹ گیا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا۔ بولو، پوری تفصیل بتاؤ ورنہ ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا۔ عمران نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے نیچے پھینکا اور اچھل کر اس کے پیٹ پر دونوں لاتیں مار دیں۔ ماؤس ذبح ہوتے ہوئے جانور کی طرح چیخنے اور پھڑکنے لگا۔ جلدی بولو، تمہیں کیا حکم ملا تھا اور تم مجھے اٹھا کر کہاں لے جاتے؟ جلدی بولو ورنہ۔ عمران نے پوری قوت سے اس کی پسلیوں پر ضرب لگاتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اس قدر خوفناک تھا کہ ماؤس کا پھڑکتا ہوا جسم یکلخت ساکت ہو گیا۔ بولو ورنہ، عمران نے دوبارہ لات اٹھاتے ہوئے کہا۔ باس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہاری پچکی ہوئی لاش اٹھا کر اسپیشل ونگ کے تیزاب کے تالاب پر لے آؤں تاکہ تمہاری لاش وہ اپنے سامنے تیزاب کے تالاب میں ڈالے۔ ماؤس نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، راستہ بتاؤ، جلدی کرو۔ عمران نے یکلخت اس کی پسلیوں پر کک لگاتے ہوئے کہا اور کمرہ ماؤس کی خوفناک چیخ سے گونج اٹھا۔ جلدی بولو، پوری تفصیل۔ عمران نے بری طرح چیختے ہوئے کہا اور اس بار ماؤس نے اسے سب کچھ بتانا شروع کر دیا جیسے ٹیپ ریکارڈ چلتا ہے۔ پھر جیسے ہی اس کی زبان رکی، عمران پوری قوت سے اچھلا اور اس کے دونوں پیر ماؤس کے سینے پر دل والی جگہ اس کے پورے جسم کے بوجھ لیے پڑے اور ماؤس کے منہ اور حلق سے خون فوارے کی طرح ابل پڑا۔ عمران جمپ لگا کر فرش پر آیا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا اس خلا نما دروازے سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا کیونکہ دروازے کے باہری دیوار کے ساتھ ایک مشین گن ٹکی ہوئی موجود تھی۔ ماؤس مشین گن باہر چھوڑ آیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اندر جاتے ہی مشین گن چھت سے چمٹ جائے گی، اور ظاہر ہے وہ اندر لڑنے کی نیت سے تو گیا ہی نہ تھا، وہ تو عمران کی پچکی ہوئی لاش اٹھانے گیا تھا۔ عمران نے جھپٹ کر مشین گن اٹھائی اور پھر اس نے دائیں طرف کو دوڑ لگا دی۔ وہ جلد از جلد اس تیزاب کے تالاب تک پہنچنا چاہتا تھا جہاں اس کے بے ہوش ساتھیوں کو لے جایا گیا تھا۔ صفدر اور باقی ساتھی جیسے ہی عمران کے پیچھے آنے کے لیے دروازہ کراس کر کے راہداری میں آئے، یکلخت سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی ان کے سامنے ٹھوس فولادی دیوار آ گئی اور پلک جھپکنے میں ایسی ہی دیوار کھلے ہوئے دروازے کے اوپر آ گئی اور وہ سب راہداری کے چھوٹے سے حصے میں قید ہو گئے۔ اسی لمحے ان سب کے ہاتھوں کو زوردار جھٹکے لگے اور مشین گنیں ان کے ہاتھوں سے نکل کر راہداری کی چھت سے ٹکرائیں اور دوسرے لمحے غائب ہو گئیں۔ اب وہ خالی ہاتھ کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ عمران ان سے علیحدہ دوسرے حصے میں تھا اور فولادی دیواروں کی وجہ سے انہیں اس کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ جولیا نے چیختے ہوئے کہا، دیواروں کے ساتھ ہو جاؤ اور سانس روک لو، مجھے گیس کی بو آ رہی ہے۔ صفدر نے چیخ کر کہا اور وہ سب اچھل کر دیواروں کے ساتھ ہو گئے، اور گو انہوں نے صفدر کے کہنے پر سانس روک لیے تھے، لیکن تیز اور ناگوار سی بو ان کے نتنوں میں جیسے زبردستی گھستی چلی جا رہی تھی، اور پھر سب سے پہلے جولیا لہرا کر نیچے گری اور اس کے بعد تنویر، پھر کیپٹن شکیل اور آخر میں صفدر بھی بے اختیار لہراتا ہوا نیچے فرش پر گر گیا۔ اس کے ذہن پر یکلخت اندھیرے نے چھاپا مارا تھا۔ پھر درد کی تیز لہر سی صفدر کے جسم میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ دوسرے لمحے اس کے جسم نے تڑپنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم جیسے فضا میں جھول کر رہ گیا، اور اسی لمحے اس کے شعور نے ساری سچویشن کا احاطہ کر لیا۔ وہ الٹا ہوا میں لٹکا ہوا تھا، اس کے دونوں بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے اور دونوں پیر بھی کسی رسی سے بندھے چھت کے ساتھ لگے ہوئے کنڈے سے لٹک رہے تھے۔ نیچے کالے رنگ کے کسی سیال کا ایک بڑا سا تالاب تھا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو سوائے عمران کے باقی ساتھی بھی اسی کی طرح چھت میں لگے ہوئے کنڈوں کے ساتھ الٹے لٹکے اس تالاب کے اوپر جھول رہے تھے۔ صفدر نے منہ اٹھا کر دیکھا تو اس کے جسم پر چادر کے بجائے ایک لانگری سی موجود تھی۔
شاید چادر کھل کر گر جانے کے بعد ان لوگوں نے اسے لانگری پہنائی ہوگی۔ تالاب کے دائیں طرف جدھر صفدر کا منہ تھا، ایک کافی چوڑا پلیٹ فارم سا تھا جس پر دیوار کے ساتھ مختلف رنگوں کے بے شمار لیورز لگے ہوئے تھے۔ ان لیورز کے ساتھ ہی ایک مشین گن سے مسلح آدمی کھڑا تھا اور اس کے ساتھ تالاب کی طرف منہ کیے 3 مسلح اشخاص بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ انہوں نے مشین گنیں صفدر اور اس کے ساتھیوں پر تان رکھی تھیں۔ صفدر نے چہرہ گھما کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو سب ساتھی ہوش میں آ چکے تھے اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ عجیب و غریب سچویشن دیکھ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی قوت گویائی ہی چھن گئی ہو۔ اسی لمحے اس ہال کے کونے میں ایک دروازہ کھلا۔